خا میں ہوا چلتی ہے اور غین میں آواز گونجتی ہے۔ آئیے ان دونوں کو آسان کھیل کی طرح سیکھتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت غین اور خا پر اٹک جاتے ہیں۔ آج ہم انہیں اتنا آسان بنا دیں گے کہ دوبارہ کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے دو اہم حروف غین اور خا سیکھیں گے۔ یہ دونوں حروف حلقی ہیں۔ اکثر بچے اور نئے سیکھنے والے ان دونوں حروف کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ حروف حلقی وہ حروف ہوتے ہیں جو حلق گلے کے مختلف حصوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ غین اور خا دونوں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو بالکل منہ کے قریب حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز اور طریقہ الگ الگ ہے۔ حرف خا کی ادائیگی۔ اب پہلے ہم حرف خا سیکھتے ہیں۔ حرف خا حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے اور اس میں سانس کی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے منہ کھولیں، زبان نیچے کی طرف رہے، خا۔ گلے سے ہلکی رگڑ والی آواز نکالیں، یعنی آپ کو گلے کے اوپر والے حصے سے ہلکی سی رگڑ محسوس ہوگی، خا۔ اب پریکٹس کرتے ہیں۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ اب قرآن سے مثالیں لیتے ہیں، جیسے خلق، خیر، خالدین۔ کیا آپ منہ کھول کر گلے سے ہلکی رگڑ کو محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ کا خا صحیح ادا ہو رہا ہے۔ حرف خا میں آواز کھردری اور حلقی ہوتی ہے، اس میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ حرف غین کی طرف آتے ہیں۔ حرف غین بھی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں آواز بھاری اور گونجدار ہوتی ہے۔ چلے اب پریکٹیکل سیکھتے ہیں۔ غین میں منہ نارمل کھلا رکھیں گے اور گلے کے اندر سے آواز کو بھاری انداز میں نکالیں گے، جیسے غین۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نیم گرم پانی کے غرغرہ کرتے ہیں تو جو آواز آتی ہے وہی غین ہے، جیسے غرغرہ کرتے ہیں۔ چلے اب پریکٹس کرتے ہیں۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش خو۔ اب قرآن سے مثالیں لیتے ہیں، جیسے غفور، غالب، غیر۔ حرف غین میں آواز بھاری ہوتی ہے اور سانس کی آواز خا کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ چلے اب کمپیریزن پریکٹس کرتے ہیں۔ غین اور خا میں فرق۔ آسان طریقے سے فرق یاد رکھیں، جیسے خا، اس کا احساس کھردرا ہوتا ہے اور آواز ہلکی سانس والی نکلتی ہے، جبکہ غین، اس کا احساس بھرپور ہوتا ہے، جبکہ آواز بھاری اور گونجدار ہوتی ہے۔ چلیں اب پریکٹس کرتے ہیں کمپیریزن۔ جیسے خلق پڑھنا ہے، غلق نہیں پڑھنا۔ خلق کو غلق کے ساتھ مکس اپ نہیں کر دینا، یعنی خا اور غین کو آپس میں مکس نہیں کرنا۔ جیسے غفور کو غفور نہیں پڑھنا، یعنی غین اور خا کو مکس نہیں کرنا، غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں بچوں کے لیے ایک آسان سی ٹپ دیں گے، بچوں کو سکھانے کا آسان طریقہ۔ خا ٹھنڈی ہوا والی آواز، غین بھاری آواز جیسے غرغرہ۔
ان آوازوں کی نقل کروا کر بچوں کو پریکٹس کروائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے غین اور خا کی درست ادائیگی سیکھ لی ہوگی۔ روزانہ آئینے کے سامنے پریکٹس کریں۔ قرآن پڑھتے وقت ان حروف خاص توجہ دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔